بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 17واں درس ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا انتقال ہوا۔ انتقال سے قبل عبد المطلب نے اپنے بیٹے زبیر کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے قوم کا سردار نامزد کیا، اور اسی طرح اپنے دوسرے بیٹے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کعبے کی تولیت بخشی۔ چنانچہ عبد المطلب کے بعد زبیر جو ہے قوم کا سردار رہا اور 12 سال تک وہ بنو ہاشم کے سردار رہے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ سرداری عبد المطلب کے دوسرے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب کے حصے میں آئی، اور ابو طالب بنی ہاشم کے سردار بنے، اور 28 سال تک یہ سرداری ان کے حصے میں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 50 سال ہوئی، اس وقت ابو طالب کا انتقال ہوا، تو ان کے انتقال کے بعد اب بنی ہاشم کی سرداری دشمن خدا، دشمن رسول، دشمن دین ابو لہب کے حصے میں آئی، اور وہ قوم کے سردار بنے۔ 5 سال سے کچھ زیادہ عرصے تک وہ سردار رہے، اور ان کا پھر بعد میں غزوہ بدر کے لڑائی کے 6 ماہ بعد بیماری کی مبتلا ہوئے وہ، اور عبرتناک موت ابو لہب نے پائی۔ یہ سلسلہ سرداری کا تو یوں چلتا رہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کے انتقال کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کے کفالت میں آئے۔ ابو طالب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کا ذمہ لیا تو یہ خود معاشی طور پر کمزور تھے، اور ان کے گھر کے افراد بھی کچھ زیادہ تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بڑے ہوئے تو آپ نے اپنے چاچا کے ساتھ مدد کرنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے گھر کی حالات دیکھا تو آپ کام کرنے میں آپ نے عار محسوس نہیں کیا، بلکہ آپ ان کے ساتھ مدد کرتے تھے۔ اپنے ایک پڑوسی ابو معید کی بکریاں مکے کے ایک پہاڑی چراگاہ اجیاد میں اجرت پر چرانے لگے۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 10 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کی بکریاں چرائی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کوئی نبی ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قیرات پر چرائی، اور یہ سلسلہ تقریباً کوئی 10 سال تک چلتا رہا۔ اور اس میں بھی حکمت خداوندی یہ ہے کہ اس کمزور جانور بکری کے چرانا جو ہے، اس سے فائدہ یہ ہے کہ چرواہے کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا ہو، اور بکری کو درندوں سے حفاظت کے لیے ہر وقت جان پر کھیل جانے کے لیے تیار رہنے سے دلیری کا وصف پیدا ہو، تو یہ بھی مقصود تھا۔ اسی طرح بکری چرانے میں اللہ نے بڑی حکمت یہ بھی رکھی ہے کہ مثلا انسانی طبیعت میں عاجزی پیدا ہوتی، اور انسانیت کو سنبھالنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ چنانچہ انبیاء اکرام علیہم السلام کا یہ فرض منصبی ہوتا ہے کہ وہ انسانیت کو پوری شفقت اور برداشت کے ساتھ راہ راست پر لائے، سیدھے راہ پر لائے۔ اس لیے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہے۔ یہ اس میں حکمت ہوتی ہے، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی زندگی سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ کے دل میں رحم کا جذبہ پیدا کیا جا رہا ہے، آپ کے دل کے اندر طبیعت میں عاجزی پیدا کی جا رہی ہے، اور یہی ہمیں اپنے بچوں کے لیے سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے بچوں میں بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ بچپن ہی سے ان میں رحم کا جذبہ ان کے دل میں پیدا ہو، بچپن ہی سے ان کی ایسی تربیت کرے تاکہ عاجزی ان کے اندر پیدا ہو، بچپن ہی سے ایسی تربیت کرے کہ خدمت خلق کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہو۔ اور پھر آگے جا کے اس واقعے سے سب سے بڑا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ دیکھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں آئے، اور آپ کے چاچا ابو طالب جو تھے وہ معاشی طور پر کمزور تھے، تو 10 سال کی عمر میں آپ نے بکریاں چرانا شروع کی۔ اس سے ملنے والا جو نفع پیسے ملتے تھے قیرات چند، وہ آپ اپنے چاچا کو دیتے تھے۔ اس سے کیا سبق دیا جا رہا ہے کہ تاکہ میں کسی پر بوجھ نہ بنوں،
اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے یہ ہمارے بچوں کے لیے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ آپ نے کسی پر بوجھ نہیں بننا۔ لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر وہ بچے جو پڑھائی کے ساتھ ساتھ پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، یا پڑھائی کے ساتھ ساتھ کہیں ٹیوشن پڑھاتے ہیں، یا پڑھنے کے ساتھ ساتھ کہیں چھوٹا موٹا کاروبار کرتے ہیں، یا ذریعہ معاش کے لیے کوئی اور کوشش کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھا وصف ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کا وہ وصف ہے جو 10 سال کی عمر میں آپ میں پایا جاتا تھا، اور یہ بچوں میں جب بچپن ہی سے یہ عادت، کیونکہ بچے کی جو یہ 10 سال 12 سال 15 سال جو عمر ہے، یہ تو پڑھائی کی عمر ہے، اس میں تو بچہ سیکھتا ہے، اور اسی عمر میں اگر وہ یہ ذہن میں بٹا دے کہ میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنے روزمرہ زندگی کی یہ اپنے تعلیم کا خرچہ میں خود نکال لوں، یا میں اپنے والدین کے لیے اس عمر سے سہارا بننا شروع ہو جاؤں، یا میں اپنی اسی عمر سے جو میرے چھوٹے بہن بھائی ہیں مجھ سے، میں ان کے لیے بھی کچھ نہ کچھ چیزیں لاتا رہوں، ان کو بھی کچھ خرچہ دیتا رہوں، تو یہ بہت اچھی وصف ہے، بہت اچھی صفت ہے۔ بچے کے اندر احساس ذمہ داری بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، اور یہ ہمارے نبی کی وہ سنت ہے، ہمارے نبی کی وہ تعلیم ہے جو ہمارے بچوں کے لیے بچپن سے ملتی ہے۔ دیکھیں ہمارے نبی کے زندگی کے ہر حصے میں ہمارے لیے تعلیم موجود ہے، ہمارے بچوں کے لیے تعلیم موجود ہے، ہمارے گھر والوں کے لیے تعلیم موجود ہے۔ لہٰذا اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے نبی کی سیرت کو پڑھنے والے ہو، اپنے نبی کی زندگی کو اپنی زندگیوں میں پیدا کرنے والے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ اپنانے کی اور پہلانے کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔